بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ حاضر ہوں۔ کچھ چیزیں جو میں آج آپ سے شیئر کروں گا، اور سب سے پہلے ایک کوٹیشن وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فریڈم از دی آکسیجن آف دی سول۔ یہ جو کوٹیشن ہے یہ موشی ڈیان جی کو کوٹیشن ہے، اور یہ فریڈم از دی آکسیجن آف دی سول۔ یہ میری آج کی آپ سے یہاں سے گفتگو شروع کروں گا اور چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، ان کی جو ایف آئی آر ان کے اوپر ہوئی تھی، اس کے لیے ان کو جو ضمانت ملی ہے، حفاظتی ضمانت، وہ 3 روزہ ہے، یعنی کہ 25 اگست تک ان کو ضمانت مل چکی ہے عدالت سے، اور ان کو متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہوگا یہ چیز۔ دوسرا یہ عمران خان صاحب کی جو ممکنہ گرفتاری تھی اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے تھی، کیا تھی، کیوں ہوئی۔ یہ چیزیں میں آپ سے دوبارہ آج شیئر کروں گا۔ نمبر 1، پرچہ کیا تھا؟ پرچہ تھا جی انسداد دہشت گردی کا، یعنی کہ جو دہشت گردی کے پرچے کاٹے جاتے ہیں وہ پرچہ تھا۔ اور وجہ پرچے کی کیا تھی کہ عمران خان صاحب کی جو F9 پارک میں ایک تقریر تھی، ایک خطاب تھا جو انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی حمایت میں ایک ریلی نکالی تھی، اور اس خطاب میں جو تقریر کی، اور جو ایڈیشنل جج صاحب ہیں سیشن کورٹ کی، ان کو انہوں نے براہ راست یعنی کہ نام لے کر انہوں نے کچھ بات کی، ایک جملہ بولا، اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی۔ اور ایف آئی آر کا متن اصل میں وہ الفاظ ہیں جو تقریر میں جو انہوں نے اسپیشلی براہ راست ایک جج صاحبہ کے بارے میں بولے، یعنی کہ ایک جملہ ہے جج صاحبہ کو براہ راست کہ ہم کارروائی کریں گے، اور ظاہر کارروائی کیا ہوگی کہ عمران خان صاحب قانونی کارروائی ہی کرتے ہیں، اور وہ کیا کریں گے قانون کو اور آئین کے مطابق کہ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں ان کے فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو کیا کہتے ہیں، جیسے بھی من گڑت بنا کے جو بھی لمبا چوڑا کر کے ایک ایف آئی آر بنائی گئی اور ایک مدعی پیش کر دیا گیا، اور ایف آئی آر عمران خان صاحب کے اوپر درج کی گئی۔ ہماری عدالتیں آزاد ہیں، اور اگر اتنا ہی سخت وہ جملہ تھا یا واقعی وہ توہین عدالت تھی یا کوئی اس قسم کا مطلب کہ بڑا ہی کوئی کیا کہتے ہیں قومی ایشو تھا، تو ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لے سکتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کئی بار سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لیا ہے جب بھی کسی نے مطلب کہ ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی، کسی جملے کی وجہ سے یا کسی ادارے کے اوپر ڈائریکٹلی ہٹ ہوا کوئی شخص، تو کئی بار عدالتوں نے سو موٹو ایکشن لیا۔ جب قومی سلامتی کی باتیں ہوں، جب پاکستان کی بات ہو، تب عدالتیں ظاہر عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں اپنے فیصلے خود کرتی ہیں، اور پاکستان کی آزاد عدلیہ ہے، اور ہمارے معزز ججز صاحبان جتنے بھی ہیں وہ قابل قدر ہیں، قابل عزت ہیں، اور وہ اپنے فیصلے آزاد رائے سے کرتے ہیں، قانون اور آئین کے مطابق کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے سب سے پہلے کچھ گرما گرمی دیکھنے کو مل رہی تھی۔ مثال کے طور پر توشہ خانہ کیس کے اوپر ایک خاص قسم کی گرما گرمی نظر آ رہی تھی۔ پھر ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اوپر بھی یہ بات واضح تھی کہ شاید عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ مین چیز تو سیاسی انتقام ہے نا، مین چیز تو سیاسی انتقام ہے، جب مرضی لے لیا جائے، جس چیز کو بہانہ بنا کے لے لیا جائے۔ ایف آئی اے کے عمران خان صاحب کو نوٹسز گئے تھے جن کا ایف آئی اے کو عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ میں تفصیلات جو آپ مانگ رہے ہیں مجھ سے وہ دینے کا پابند نہیں ہوں، اور اس کے اوپر بھی یہ بات چل رہی تھی کہ ایف آئی اے قانون طریقے سے دوبارہ ایک بار پھر نوٹس بھیجے گی، اور پھر تیسری بار نوٹس بھیجے گی۔ 3 نوٹس بھیجنے کے بعد اگر وہ کریں گے تو گرفتاری کریں گے، اور یہ ایف آئی اے کے ذرائع بھی بتا رہے تھے کہ 3 نوٹسز بھیجے جاتے ہیں، اگر اس نوٹسز کے جواب میں کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی ہے تو پھر اس فرد کو ہم گرفتار کرتے ہیں۔ یہ جو چیز تھی، یہ بیان جو عمران خان صاحب نے
دیا ہے. اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے بہت بڑے بڑے بیانات دیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ نہ ملنے پر جو سارے کارڈ فیل ہو گئے اور کوئی صورتحال نظر نہیں آئی کہ اب کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی, کچھ نہیں مل رہا. جو ہم کارڈ کھیلتے ہیں, جو کیا کہتے ہیں ایلیگیشن عمران خان صاحب پہ لگاتے ہیں, جو بھی الزام لگاتے ہیں, ہمیں اس کارڈ کے متبادل کوئی چیز نہیں مل رہی بلکہ وہ ہمارا کارڈ فیل ہو جاتا ہے. تو عمران خان صاحب کی اس تقریر کو پکڑ لیا گیا جس میں انہوں نے جج صاحبہ کے بارے میں ایک جملہ چھوٹا سا بولا اور آئی جی اور ایڈیشنل جو آئی جی ہے ان کے بارے میں, ڈی آئی جی کے بارے میں جو بات کی, تو انہوں نے تو صرف یہی بات کی کہ قانونی کارروائی کریں گے. تو قانون ظاہر ہے پھر قانون عدلیہ سے بڑھ کر تو قانون کوئی نہیں جانتا ہے. پاکستان کا آئین کی تشریح بھی عدلیہ کرتی ہے, سپریم کورٹ کرتی ہے. ظاہر قانونی کارروائی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی قانون میں اس کو چیلنج کریں گے. ان چیزوں کو, یہ چیزیں تھی جن کو بڑھا چڑھا کر ٹکراؤ کی صورتحال بنائی گئی اور کیا بنایا گیا کہ ایف آئی آر بنائی گئی جس کے اوپر آپ نے دیکھا اس کا رد عمل بھی کیا گیا. تمام پلان فیل ہو چکے تھے. دل برداشتہ حکومت نے پھر کیا کیا, بوکلاٹ کا شکار ہوئی اور ایک پرچہ بنا دیا. عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی اتنی بے چینی, بے تابی کیوں ہے؟ خوف کس بات کا ہے؟ اصل میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ خوف کس بات کا ہے. عمران خان صاحب پر ایف آئی آر کے بعد عوام کا رد عمل, اور جیسے ہی پی ٹی آئی قیادت نے سوشل میڈیا پر رات 12 بجے کے قریب اپنی ٹویٹس کیے, اپنے فیس بک پر جیسے پیغامات جاری کیے, تو رات 12 بجے کو یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ رات 12 بجے کے بعد گرفتاری کسی ٹائم بھی کی جا سکتی ہے. زیادہ تر جو خدشہ تھا وہ یہ تھا کہ 3 سے 4 بجے کے درمیان صبح کے ٹائم لوگ سوئے ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں, اور نیوز چینل کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اور کوئی سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں ہوتا ہے, سارے لوگ آرام کی نیند فرما رہے ہوتے ہیں. تب گرفتاری کی جائے تاکہ خفیہ طریقے سے گرفتاری کر کے کام کو تمام کیا جائے. لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی قیادت جو ہے وہ جیسے ہی ایف آئی آر ہوتی گئی اور عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا تھا, شام کے ٹائم ہی لیاقت باغ جو جلسہ تھا پنڈی کا, اسی میں یہ چیز پتہ چل گئی تھی کہ ایف آئی آر ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے اوپر, اور ان کو کہا بھی گیا کہ آپ پنڈی کے ریڈیس میں ہی رہیں, آپ اسلام آباد مت جائیں. لیکن عمران خان صاحب عظیم لیڈر ہیں, وہ اپنے گھر کے کیا کہتے ہیں بنی گالہ میں, اور اس چیز کا انتظار کیا کہ ٹھیک ہے اگر گرفتار کرنا ہے تو کریں, پھر کوئی شک نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے. لیکن وہ ڈرے نہیں, وہ کہیں کسی سائڈ پہ نہیں گئے. کچھ جھوٹی افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ عمران خان صاحب رات کو کیا کہتے ہیں ہیلی کاپٹر آیا اور ہیلی کے ذریعے مطلب کہ وہ پنجاب روانہ ہو گئے لاہور والی سائڈ پہ, یا پھر کے پی کے پشاور میں چلے گئے. ایسا کچھ نہیں تھا. عمران خان صاحب اپنے گھر میں تھے بنی گالہ میں, وہاں سے مراد سعید صاحب نے بھی یہ بات بتائی, اسد عمر صاحب نے بھی اپنا پیغام جاری کیا, فواد چودھری صاحب نے بھی وہاں سے اپنا پیغام جاری کیا. وہاں پہ اینکرز بھی تھے, وہاں پہ میڈیا بھی تھا, بول کا خاص کر کے بول چینل جو ہے وہاں پہ اس کے سارے میڈیا نمائندے تھے, اور انہوں نے بھی پیغامات جاری کیے سوشل میڈیا کے اوپر کہ عمران خان صاحب بنی گالہ میں ہی موجود ہیں. رات کو 12 بجے کے بعد عوام کیا سو پائے یا پھر حکمران سوئے, دونوں میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ یا تو حکمران سوئے تو یا عوام سوئی. نہیں جی, حکمران اس چیز میں تھے کہ بس آج عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو جائے گی. ان کو پراپر انسٹرکشن دی گئی تھی پولیس کو کہ آپ نے ہر صورت میں گرفتاری کرنی ہے, اور کیا کہتے ہیں عوام اس لیے نہیں سوئے کہ ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے. پاکستان میں ایک عظیم لیڈر جس نے نہ کوئی چوری کی ہے, نہ کوئی ڈاکہ ڈالا ہے, جس نے نہ کوئی منی لانڈرنگ کی ہے, نہ پیسہ ملک سے باہر لے کے گیا ہے, نہ کوئی سنگین ایلیگیشن ہے, صرف تقریر کی بنیادوں پر اریسٹ کیا جا رہا ہے, سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. تو عوام سوئی ہوئی نہیں تھی بلکہ عوام جاگ رہی تھی, اور سڑکوں پر ٹریفک کی جگہ عوام تھی رات کو. اور اس بار جب عوام نکلی پورے پاکستان میں رات کو 12 بجے سے لے کے میں تقریباً صبح تک اس چیز کو فالو کرتا رہا ہوں, اس چیز کو دیکھتا رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر, اور جو میرے ذرائع تھے سارے ذرائع کے ذریعے اور جو میرے مطلب کہ سیٹ اپ تھا اس کے ذریعے میں یہ چیزیں ساری دیکھتا رہا ہوں ساری رات. اور میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جس جنون کے ساتھ, جس ولولے کے ساتھ
عوام سڑکوں پر نکلی، لگ بظاہر یہ رہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو پاکستان کا عوام نقشہ بدل دیں گے. لیکن چیزیں یہ تھیں کہ عمران خان صاحب کی واضح کیا کہتے ہیں انڈیکیشنز ہوتی ہیں، واضح مطلب کہ ہدایات ہوتی ہیں کہ پرامن احتجاج کرنا ہے، جو آپ کا رائٹ ہے، جو آئین اور قانون آپ کو حق دیتا ہے اس کے مطابق آپ نے احتجاج کرنا ہے، یہ آپ کا حق ہے. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عمران خان صاحب کے فالوور تھے وہ رات کو سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے بھرپور احتجاج کیا، جس کا کوئی شک نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کو رات کو گرفتار کیا جاتا تو پاکستان میں کیا ہوتا اور حالات کس طرف جاتے، یہ آپ کو رات کے رات ہی پتہ چل جاتا، چاہے کوئی سویا ہوا ہے چاہے کوئی جاگ رہا تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سمجھداری رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ چیز ہونے سے روکی، انہوں نے یہ چیز ہونے نہیں دی. ٹھیک ہو گیا جی. پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف بہت عظیم پاپولر پارٹی بن چکی ہے عوام میں. آپ نے 17 جولائی کو بھی ضمنی انتخابات میں دیکھا ہے، اور اب جو ڈاکٹر احمد لیاقت کی سیٹ خالی ہوئی تھی اس کے اوپر جو کراچی میں 245 میں ہوا ہے NA 245 میں الیکشن، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک طرف پوری حکومتی مشینری، ایک طرف پورا کیا کہتے ہیں کنبا جو اکٹھا ہوا ہے 14 جماعتوں کا، وہ سارا پاور لگا کے، زور لگا کے، پریشر ڈال کے کیا کہتے ہیں الیکشن جیتنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ایک طرف اکیلا عمران خان صاحب کا ایک کیا کہتے ہیں سپاہی کھڑا ہے اور وہ الیکشن جیت گیا. تو اس سے عقل مند لوگوں کو ایک چیز تو سمجھ آ گئی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اب حالات وہ نہیں رہے کہ آپ کسی کو دھمکائیں گے، آپ کسی کو ڈرائیں گے، آپ کسی کو پریشر کریں گے، ہراساں کریں گے اور وہ کیا کہتے ہیں آپ کو ووٹ دے کے چلا جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. عوام جاگ چکے ہیں، شعور آ چکا ہے، اور عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ ایماندار کون ہے، ایماندار لیڈر کون ہے، اور کس کے پیچھے اب ہم نے لبیک کہنا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی. آج کا پاکستان اور بھٹو کے دور کا پاکستان، اس میں بہت زیادہ فرق ہے. آج کے نوجوان اور بھٹو کے دور کے نوجوان میں بہت زیادہ فرق ہے. آج کا نوجوان جذباتی، ولولہ انگیز، اس کے بعد کیا کہتے ہیں جوشیلا جوان ہے. اور اس ٹائم کا نوجوان تھا، شاید وہ بھی اتنا ہی جوشیلا تھا، مگر اس ٹائم اس کے پاس اتنے ذرائع نہیں تھے، سوشل میڈیا کی پاور نہیں تھی، الیکٹرانک میڈیا کی پاور نہیں تھی، خبریں پرنٹ میڈیا کی پاور تھی، لیکن وہ بھی خبریں کسی کو پڑھنی آتی، کسی کو نہیں آتی تھی. اور لوگوں نے نہیں نکلے، لوگ جیسے بھی کسی کو اریسٹ کیا گیا، پھانسی لگائی گئی بھٹو صاحب کو، لوگ نہیں نکل پائے اس تعداد میں. لیکن ایک FIR درج ہوتے ہی ایک 15 منٹ کی کال کے بعد عوام نے پاکستان کو سیل کر دیا، سڑکوں پر نکل آئے. اور اگر ہدایات کچھ اور ہوتی پارٹیز کی طرف سے سیاسی لیول کی کہ آپ نے جیسے عمران خان صاحب کو اگر اریسٹ کرتے ہیں تو آپ نے پورا پاکستان سیل کر دینا ہے اور چکا جام کر دینا ہے، تو یہ بھی ممکن تھا. اس کی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، KP کے اور گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، پیچھے رہ گیا چھوٹا سا اسلام آباد کا ایریا، اس میں حکومت ہے، باقی 14 پارٹیز کی اس میں حکومت ہے. اندازہ لگا لیں آپ. تو یہ چیزیں ہو سکتی تھی کہ اسلام آباد کو چاروں طرف سے عوام گھیر لیتے. ان کا اشارہ ایک ہی ہونا تھا کہ اب احتجاج جو ہے، اب احتجاج کا جو راستہ ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہے، اور وہاں پہ جا کے ہم نے دھرنا دینا ہے یا جو بھی کرنا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ یہ چیز نہیں ہونے دیں گے کہ ان کو گرفتار کرے. یہ چیز تھی. ایسا لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے جو اس قسم کی ہدایات عوام کو دیتا ہے کہ آپ نے اپنا مفاد نہیں دیکھنا، آپ نے قوم کا مفاد دیکھنا ہے، آپ نے کسی قومی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. اس وجہ سے عمران خان صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے پرامن احتجاج نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ کہا کہ پرامن احتجاج کیجئے جو آپ کا رائٹ ہے، اور یہ بتائیں کہ ہم آزاد قوم ہیں، غلام قوم نہیں ہیں. یہ چیزیں بتانے کے لیے پرامن احتجاج کی ہمیشہ عمران خان صاحب نے کال دی. سوال میرا بڑا سمپل سا ہے اور اس کو میں 2 جگہ پہ فرق بھی آپ کو بتا رہا ہوں. سوال سنیں. عمران خان صاحب کو گرفتار کیوں کرنا چاہتے ہیں؟
مین سوال ہے، بہت زیادہ سوال اہم ہے، اس کی میں دونوں وجہ بتا رہا ہوں۔ کیا عمران خان صاحب کو آزاد کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ عمران خان صاحب آزاد پالیسی کی بات کرتے ہیں، اس لیے ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ غلامی سے آزادی کی بات کرتے ہیں، اپنی اور اپنی قوم کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اس لیے ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان عام آدمی کی بات کرتا ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کی بات کرتا ہے، حق اور باطل میں فرق کی بات کرتا ہے، اس لیے اس کو گرفتار کرنے کی بھونڈی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان لوگوں میں شعور ڈالتا ہے، ان کا شعور بیدار کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے کہ عمران خان عوام میں شعور پیدا کرے گا تو ہمارا جو کھانا پینا ہے وہ تو بند ہو جائے گا، ظاہر ہے ہم ان کے ٹیکسز سے کھاتے ہیں، کرپشن کر کے کھاتے ہیں، اس وجہ سے۔ آگے عمران خان صاحب کرپشن کے خاتمے کی بات کرتا ہے، اور وہ کرپشن جو کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ، وہ کیسے ان چیزوں کو مان لیں؟ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وہ تو کرپشن کی پیداوار ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، وہ کیسے ہی چاہیں گے کہ ایک ایسا شخص جو عوام میں شعور پیدا کر دے، اور وہ کبھی بھی یہ نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان صاحب امریکہ سے دوستی کی بات کرتا ہے، پورے ملک سے دوستی کی بات کرتا ہے، پوری دنیا سے دوستی کی بات کرتا ہے، مگر غلامی کی بات نہیں کرتا۔ سب سے میجر پوائنٹ یہ ہے، عمران خان عدل انصاف کی بات کرتا ہے، مگر پاکستان میں ایک اور بھی نظام ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پھر عدل انصاف کے بغیر لاٹھی والے کو کیسے ملے گا؟ یعنی کہ بغیر لاٹھی والے کو عدل کیسے ملے گا؟ جس کی لاٹھی ہوگی اس کو ملے گا، اسی کی بھینس ہوگی۔ اس وجہ سے بھی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں، مگر یہاں تو دو قسم کے پاکستان ہیں، دو قسم کے نظام ہیں، امیر کا الگ، غریب کا الگ، دو قسم کے قانون ہیں۔ امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قسم کا قانون ہے، دو قسم کے تعلیمی نظام ہیں، امیر کے لیے الگ اور غریب کے لیے الگ۔ یہ چیزیں ساری عمران خان صاحب چاہتا ہے کہ ایک ہی پاکستان ہو، ہر وہ چیز جو امیر کو ملتی ہے وہ غریب کو بھی ملے، ہر وہ چیز جس پر امیر حق رکھتا ہے اتنا ہی غریب حق رکھتا ہے۔ وہ پاکستان امیر کا نہیں ہے، غریب کا بھی نہیں ہے، اگر قانون امیر کے لیے تو غریب کے لیے بھی اتنا ہی حرکت میں آنا چاہیے، یہ چیز۔ اچھا جی، دوسری طرف جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جن لوگوں کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ تو عمران خان صاحب کی بات تھی نا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ اب جن کو نہیں گرفتار کرنا چاہیے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کیسے ہیں؟ چور جو منی لانڈرنگ کریں، پھر دوسرے ممالک میں بڑے بڑے محلات بنائیں اور کارخانے بنائیں، کرپشن کریں مگر ایمانداری کے ساتھ، یہ ساری چیزیں کریں مگر ایمانداری کے ساتھ کریں، فیکٹریاں لگائیں، کارخانے لگائیں اور ایمانداری کے ساتھ، جھوٹ بولیں مگر ایمانداری کے ساتھ، رشوت لیں مگر ایمانداری کے ساتھ، اس کے بعد کسی غریب کا حق چھینیں، اس کی عزت رون دیں مگر ایمانداری کے ساتھ۔ ایمانداری جو کام کرنا ہے ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو پرائم منسٹر بنا دینا چاہیے، بڑے بڑے ایوانوں میں بٹھانا چاہیے، بڑی بڑی سرکاری پوسٹوں میں بٹھانا چاہیے۔ قوم کا بڑا قیمتی اثاثہ ہے بھائی، لوگوں کا قتل عام کرے اور حاملہ عورتوں پر گولیاں چلائے، بچوں بزرگوں پر گولیاں چلائے، ایسے لوگوں کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایماندار ہیں، وہ ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ کسی بھی شریف آدمی کی عزت اچھالنے اور اچھالنے کی اجازت ہونی چاہیے ان ایسے لوگوں کو، چار دیواری کا تقدس پامال کریں اور گرفتار کریں ایسے لوگوں کو تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ ایسے لوگوں کو گرفتار نہیں کرنا، یہ قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو آپ گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے، جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ یہ ایماندار لوگ ہیں، یہ قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ نے کبھی بھی گرفتار نہیں کرنا ہے۔ گرفتار کس کو کرنا ہے؟ جو سچ کی آواز بلند کرے۔ بند کسے کرنا ہے؟ جو سچ کی آواز بلند کرے۔ اور
बंद किससे नहीं करना है वो मैंने आपको डिटेल बता दी है। ये चीजें थी जिसकी वजह से इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहते थे। किस किस्म के निज़ाम पाकिस्तान में मौजूद है ये आपको समझ आ चुकी है। मजीद आस्ता आस्ता चीजें मैं बताता रहूंगा। पाकिस्तान में जो भी निज़ाम इस टाइम चल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल खराब है। ना कोई अदल मिल रहा है किसी को, ना इंसाफ मिल रहा है, न किसी के दहलीज पे उसको रोजगार मिल रहा है, बल्कि महंगाई मैशत और डाउन होती जा रही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अवाम बेरोजगार होती जा रही है और दुआइयां दे रही है। कुछ को अल्लाह ताला की क्या कहते हैं वो एक कुदरती आफत की वजह से कुछ लोग तो बेचारे डूब गए, मर गए सैलाब में और क्या कहते हैं खुले आसमान के नीचे आ गए। मगर कुछ लोग हुक्मरानों की आफत की वजह से क्या कहते हैं गरीब हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, क्या कहते हैं उनके ऊपर मैशत का बर्डन इतना डाल दिया गया है और वो बेचारे सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये चीजें जिस चीज से इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में एक ही किस्म का पाकिस्तान होना चाहिए जो अमीर और गरीब को बराबर इंसाफ दे, इसलिए इमरान खान साहब को ये लोग गिरफ्तार करना चाहते हैं। और खौफ तो बहुत ज्यादा है इनको। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अपना ख्याल रखें और अपने इस भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।